اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر حافظ سلمان اعظم حافظہ اللہ، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پنجاب کے سیکرٹری حافظ قسیم حافظہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی وساطت سے آپ بھائیوں اور بزرگوں سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سٹیج پر جید علماء زعماء زینت بنے ہیں۔ کراچی سے بھی خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں عباسی صاحب۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے نوجوانان، مجھے 25 منٹ کا وقت ملا ہے۔ 25 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے، کیا بیان ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین اس وقت مبارک بنا دے، اور میرے دل سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العالمین آپ کے دل میں ڈال دے۔ اس مختصر وقت میں مولانا یوسف اسروری حافظہ اللہ کی جو بیان و تقریر تھی، اسی کا تتمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ پوری کائنات کو عبادت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے لا کھڑا کریں، اور پوری دنیا کو اطاعت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کریں۔ یہ ہماری دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور ہے۔ بھائی یہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، گیدرنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہر بندہ ذرا حوصلہ اور برداشت پیدا کرے، سیکورٹی والوں کے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ اللہ، بیٹھ جائیں ساتھی، بیٹھ جائیں پنڈال سے سارے ساتھی، بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جاؤ بھائی سارے ساتھی۔ یہ پنڈال احباب ذرا کچھ خیال کریں، اللہ کا خوف کریں، دیکھیں کتنی مقدس محفل ہے، بیٹھ جائیں، کوئی ساتھی نہ اٹھے بھائی، بیٹھ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے سارے بیٹھ جائیں بھائی، کوئی نہ اٹھے، سارے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ سیکورٹی والے احباب سے گزارش ہے دروازہ بند کر دیں، قائدین فرما رہے ہیں دروازہ بند کر دیں۔ نہیں وہ کیسے جائے گا؟ بند کراؤ پڑے۔ پہلے بھی گزارش کی تھی سیکورٹی والے احباب کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے یہاں مامور ہے۔ شاکر صاحب اٹھو، شاکر صاحب اٹھو، ادھر نو ہو کرے نو باہر تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپنی پہچان کراؤں۔ اگر آپ نے اپنی پہچان کر لی کہ آپ کون ہیں، یقین جانیں بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ احباب مائک کی طرف توجہ فرمائیں پلیز، آپ تمام احباب مائک کی طرف توجہ فرمائیں۔ جی سر، کوشش ہوگی کہ اپنے بیان کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کیا جائے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا
ला यज़ीगु बादी अन्हा इल्ला हालिक। लोगों, मैं आपको ज्यादा मुस्तकीम पर छोड़े चला हूं। वो सीधा रास्ता है जो मेरे अल्लाह की जन्नत में जाता है। ऐसा ज्यादा मुस्तकीम, इतना वाज़ेह और रोशन, जिसकी रात भी दिन है, इससे वो ही फिरेगा जिसके मुकद्दर में हलाकत लिख दी गई है। अहले हदीस कौन है? अहलुल हदीस मुहद्दिसीन इज़ाम की ज़ुर्रियत और औलाद है। हमारा दुनिया में ये दावा है कि अल्लाह का जो दीन है वो यक रंग है, उसका एक रंग है, उसके 2, 3, 4, 5, 10 रंग नहीं है। जो दीन सहाबा के पास था, जो ताबीन के पास था, जो मुहद्दिसीन के पास था, जो अइम्मा इस्लाम और अइम्मा हुदा के पास था, वही दीन आज अल्लाह के फजल और करम से हमारे पास है। हमारा तसलसल सहाबा के साथ है, अइम्मा मुहद्दिसीन के साथ है। मुस्नद अली इब्न जाद के अंदर सही सनद से रिवायत है कि अबू मसऊद बदरी रजी अल्लाह ताला ने सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला से पूछा, से कहा कि आप मुझे कोई वसीयत करें। तवज्जो फरमाएं, आप मुझे कोई वसीयत करें। भाई जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत लिए यहाँ पे आया है, उसको अल्लाह का वास्ता है। ये शैतान होता है जो प्रोग्राम खराब करने की कोशिश करता है। कोई भाई आवाज बुलंद ना करे, जो अल्लाह की खातिर आया वो चुप हो जाए। हुज़ैफा बिन यमान से अबू मसूद अंसारी कहते हैं, आप मुझे वसीयत करें, क्या आपके पास अल्लाह की वही नहीं पहुंची? जी हां, अल्लाह की वही पहुंची है। फरमाया वालम अन्ना ज़लाला कुल्ल ज़लाला, अन्ना ज़लाला हक़्क़ ज़लाला, अन तारिफ मा कुन्त तुनकिर व अन तुनकिर मा कुन्त तारिफ, व इय्याका व तलव्वुन फ इन्न दीन अल्लाहि वाहिद। बिदअत हकीकत में क्या है? हकीकत में बिदअत ये है कि आप गुनाह को नेकी समझ लें और नेकी को गुनाह कह दें। यक रंगी को छोड़ दो रंगी को छोड़ यक रंग हो जा। अल्लाह का दीन यक रंग है। मतलब इसका क्या है कि दीन चला असहाबे मोहम्मद से, एक तवारुस से, एक तसलसल है, वो हम तक पहुंचा। याद रखिए मेरे नौजवान भाइयों, इस नसीहत को आप कबूल कर लें। 1442 हिजरी है। 1400 सालों में दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्हा भर के लिए दुनिया से मफकूत नहीं हुआ था। लम्हा भर दुनिया से मफकूत नहीं हुआ। एक तसलसल चला आया। आज मेरे और आपके पास जो दीन है, ये मुहद्दिसीन का दीन है। हम इस दीन वाले हैं, हम इस दीन के वारिस हैं। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ताला के कौल अशरफ व सहाबिल हदीस के अंदर, ये अल्लामा खतीब की है। इमाम अजुर्री रहमहुल्लाह के शरिया में सही सनद से कौल है, अलैका बिआसार सलफ व इन रफ़ज़का अन्नास। ऐ अहले हदीस के फर्द, आप सलफ सालिहीन के अकीदे पर डट जाइए। आप सलाफ़े उम्मत के अकीदे के साथ जुड़ जाइए। अगरचे सारी कायनात आपको छोड़ दे और आप अकेले रह जाए। नारे तकबीर, अल्लाह
انبار لگا دیں پھر بھی ان کی باتوں میں اپنی بدعت کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مزین کر دیں، محبت رسول کا دم بھریں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي، حق واضح ہو چکا ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو سیدھی راہ پر گم ہو چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو جس مجلس کے اندر اللہ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، قربان جائیے ہمارے ائمہ پر، وہ نفوس قدسیہ، وہ اللہ رب العالمین کی آیات و نشانیاں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفَّ عَمَّا كَفُوا عَنْهُ وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسْعُكَ مَا وَسِعَهُمْ۔ اہل حدیث اسلاف امت کے عقیدے پر ڈٹ جا، ان کے عقیدے پر ڈٹ جا، ان کے عقائد و اعمال کے ساتھ چمٹ جا۔ جو محدثین نے کہا تو بھی کہہ دے، جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہو جا، جس بات سے انہوں نے روکا اس بات سے رک جا۔ سلف صالحین کا عقیدہ عمل تجھ کو کافی ہے، ان کے عقیدے پہ چلتا رہے، ان کے عمل کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کرتا رہے۔ جو دین ان کو کافی ہے آج تجھ کو بھی کافی ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دین میں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ باتیں بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے، میرا ٹائم آپ نے لے لیا، وہ کاٹنا ہوگا انتظامیہ کو، ورنہ میرا جو ان کے ساتھ جھگڑا تو نہیں، ناراضگی ہو سکتی ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی اصل کے ساتھ جوڑوں گا۔ آپ فخر سے اپنا سر بلند کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا واسطہ، آپ کا تعلق اصحاب محمد کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق ائمہ محدثین کے ساتھ ہے۔ ایک طرف اللہ کا لشکر ہے جس کو لوگ محدثین نظام کہتے ہیں، ایک اللہ کا جند ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک صحابہ کے وارث ہے، ایک دین کے وارث ہے، آپ ان کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ مقریزی رحمہ اللہ تعالی یہ مصر کے دیار کے مورخ ہیں، دیار مصر کے مورخ 845 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس کے اندر بات لکھی ہے، آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں، لکھ دو خانیوال کے در و دیوار پر۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ پوری کائنات کا ائمہ محدثین کی طرف ایک پیغام ہے۔ اصل کل بدعۃ فی الدین البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد صدر الاول۔ لوگوں، دنیا کے اندر بدعت دو وجہ سے آتی ہے۔ کتنی وجہ سے آتی ہے؟ دو وجہ سے بدعت آتی ہے۔ سلف صالحین کے کلام سے کوئی انسان دور چلا جائے اور صدر اول خیر القرون کے مسلمانوں کے اعتقاد سے منہ موڑ لے، وہ بدعتی بن جاتا ہے۔ آپ سلف کے عقیدے پہ ڈٹ جائے، بدعت آپ سے دور بھاگے گی۔ ہمارا مسلک ہے، ہم پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، آئیں بتائیں مسلک اہل حدیث کے اندر ایک بدعت ثابت کر دیں، ایک بدعت ثابت کر دیں
याद रखिए, आज एक नुक्ते की बात लेकर जाएं, दुनिया में एक बिदती भी नहीं है ऐसा। कितने बिदती? एक बिदती भी ऐसा नहीं है जो अपनी बिदत पर कुरान और सुन्नत के दलाइल पेश ना करता हो। इस बात को तवज्जो से समझिए। अल्लामा शातिबी रहमहुल्लाह ताला 790 में फौत होते हैं। किताब लिखी आल-ए-इत्तिसाम, बिदात के रद में बेमिसाल बेनजीर किताब लिख दी है। बिदात उसके सामने, उस इमाम के सामने यूं हाथ जोड़े खड़ी है। अल-इत्तिसाम, कोई जाबता, कोई असूल ऐसा नहीं है जिसे बिदत का तोड़ हो और उन्होंने अपनी किताब में जिक्र ना किया। एक बात लिखी है, क्या फरमाते हैं? ला तजिदु मिम्मन यंसुबु इलल मिल्लति इल्ला वहुवा यस्तशहिदु अला बिदतिही बिदलीलिन शरइय्यन फयुनज़िलुहु बिदतहु अला अक्लिही व शहवतिही। क्या फरमाते हैं कि दुनिया में एक बिदती भी ऐसा नहीं है, आप एक बिदती को भी नहीं पाएंगे जो अपनी बिदत पर कुरान सुन्नत और शरीयत की दलीलें पेश ना करता हो। एक बिदती भी ऐसा नहीं है, एक बिदती भी ऐसा नहीं जो अपनी बिदत पर कुरान और सुन्नत के दलाइल ना पेश करता हो। फिर करता क्या है? शरीयत के दलाइल को अपने अकल और ख्वाहिश के मुताबिक डालकर अपनी बिदत को सहारा देता है, अपनी बिदत को सहारा देता है। आज कितने ऐसे काम हैं जो अइम्मा सलफ ने नहीं किए, उनसे अइम्मा पहले मुसलमान, खैरुल कुरून के मुसलमान नावाकिफ। आज हमारा दीन है, वो लोगों ने उनको दीन बनाया है। उन बातों को अहले हदीस ऐसे दीन को नहीं मानता, ऐसे दीन को सलाम करता है जिससे सलफ सालिहीन नावाकिफ हो। हम बरी हैं ऐसे दीन से। हम वो दीन मानते हैं जो सहाबे मोहम्मद से चला, मुहद्दिसीन के पास पहुंचा, मुहद्दिसीन से अइम्मा इस्लाम के पास पहुंचा, अइम्मा इस्लाम से हम तक पहुंचा। हमें जो भी नाम दे दे, हमें जो भी कह दे, हम सुनने के लिए तैयार हैं, मगर उसको दीन नहीं बना सकते। जो दीन सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा दीन जिससे नावाकिफ थे। दुनिया में हजारों बिदात हैं, पहलों की जिंदगी में इनका नामो निशान नहीं है, तो हम दीन कैसे उसको बना लें? बिदत किसे कहते हैं? अल्लामा आइनी ने उम्दतुल कारी के अंदर लिखा है, हिया मा लम यकुन लहु असरुन फिल किताब व सुन्नह वकीला इज़हारु शै लम यकुन फी याद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फी ज़मन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। हर बात जिसकी असल, जिसकी दलील कुरान और सुन्नत में ना हो वो बिदत है। एक तारीफ ये भी है कि जो काम सहाबा के दौर में ज़ैर ना हुआ हो, सहाबा से साबित ना हो, दीन नहीं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह पर अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए, फरमाते व अम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह फयक़ूलून फी कुल्ली फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत लिस्सहाबा लिअन्नहु लौ कान खैरन लसबक़ूना इलैहि लिअन्नहुम लम यतरुकू खसरतन मिन खिसालिल खैरि इल्ला वक़द बादरू इलैहा। लोगों, सुन्नी किसको कहते हैं? अहलुस सुन्नह वो होते हैं जो बात सहाबा ने की, जो अमल सहाबा ने किया उसको दीन, और जो बात सहाबा ने नहीं की, जो अमल सहाबा ने नहीं किया वो बिदत है। क्यों बिदत है? इसलिए बिदत अगर वो दीन होता, वो नेकी होती, नेकी का काम होता, उसमें रब की रिजा और खुशनूदी होती, असहाबे मोहम्मद उसकी तरफ पलटते, लपट पड़ते और वो नेकियों पर जुस्तजू करते थे। वो ढूंढ कर नबी पाक की अदाओं को अपने रब का दीन बनाते थे। जब सहाबा ने नहीं किया, ताबीन ने नहीं किया, वो अल्लाह का दीन नहीं है। और एक और बात याद रखें कि दीन समझा जा चुका है, दीन समझा जा चुका है। सहाबा ने समझा,
ताबीन ने समझा, तबा ताबीन ने समझा, आइम्मा दीन ने समझा ये दीन किसका है, ये मुहद्दिसीन का है, ये हदीस किसकी है, ये मुहद्दिसीन की है, ये रवायात किसकी है, मुहद्दिसीन की है। मुहद्दिसीन ने दीन को समझा, कमा हक़्क़ुहू समझा। दुनिया में हर इंसान अपनी गुमराही और जलालत पर कुरान और हदीस से दलाइल पेश करता है। आप हैरान हो जाएंगे कि काफिर भी अपने कुफर के सबूत पर कुरान और हदीस से दलाइल पेश करते हैं। वअन्नी फज़्ज़लतुका अलल आलमीन। आज भी यहूद और नसारा कहते हैं हमारी उम्मत फजीलत वाली है, उम्मत मुहम्मदिया की कोई फजीलत नहीं, कुरान से अपनी फजीलत साबित करते हैं। अकीदा तनासुब बिल इजमा कुफ्र है, वो भी कुरान से पेश किया जाता है। अकीदा हुलूल कुफ्र है, कुरान से पेश किया जाता है। मिर्जा कादियानी ने दावा नबूवत किया था और उसने 30 आयात बय्यिनात पेश कर अपनी नबूवत का सबूत फराहम किया था। क्या वो अपने दावे में सच्चा है? पेश तो कुरान करता है, पेश तो हदीस करता था, फिर झूठा कैसे है? हम कहते हैं वो झूठा क्यों? इसलिए कि इन आयात से असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुहद्दिसीन निज़ाम ने वो मतलब नहीं बयान किया जो मिर्जा ने किया। मिर्जा के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि मुसलमानों में कोई भी उसके साथ नहीं। वो कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 23 आयात से ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित करता है। कितनी आयात से? 23 आयात। क्या ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? आसमानों पे जिंदा है। ये कुरान मोमिन मुसलमानों ने भी पढ़ा, मोमिन मुसलमानों ने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा। जो मतलब कुरान और हदीस का आइम्मा मुहद्दिसीन और सहाबा ने लिया, इन्होंने वो नहीं लिया। वो सच्चे, ये झूठे, वो आलिम, ये जाहिल थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला के पास सुनन अबी दाऊद के अंदर शरिया जुरी के अंदर एक कौल है। कुछ लोग थे जो तकदीर के मुनकिर थे, उन्होंने बहुत सारी आयात लिखी कुरान मुकद्दस से। देखो ये इस आयत से तकदीर की नफी होती है, इस आयत से तकदीर की नफी होती है, ये आयत तकदीर का रद्द करती है, ये आयत बताती है तकदीर कोई चीज नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा राशिद ने उनका वो खत पढ़ा, उनके दलाइल सुने और पढ़े। कुरान करीम की आयात ही आयात थी। क्या लिखा होगा, क्या जवाब दिया होगा? मसलक अहले हदीस को पेश किया। लक़द करू मिन्हु मा करातुम व अलिमू मिन तावीलिही मा जहिलतुम व क़ालू बादा ज़ालिका कुल्लिही बिकिताबिन व क़दर। याद रखो, ये आयात तो सहाबा भी पढ़ते थे। सहाबा पढ़कर इन आयात को तकदीर के कायल थे। तुम मुनकिर हो, वो आलिम थे, तुम जाहिल हो। वो हक पर थे, तुम बातिल पर हो। तुम्हारे बातिल पर होने के लिए इतना ही काफी है कि इन आयात से कोई मुसलमान ये दलील बनाता नहीं। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फज़ाइल अहमद इब्न हंबल, इब्न जौज़ी ने अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के फज़ाइल पे किताब लिखी है। इय्याका अन ततकल्लम फी मसलतिन लैसा लका फीहा इमामुन, इय्याका अन ततकल्लम फी मसलतिन लैसा लका फीहा इमामुन। उस मसला में बात न करें जिसमें पहलू में आपका इमाम कोई। मुहद्दिसीन से इमाम पेश करें। इमाम मुहद्दिसीन अगर वो बात करते हैं तो हक है, अगर वो अमल करते हैं तो हक है। कुरान और हदीस समझा जा चुका है। मुहद्दिसीन ने, अइम्मदीन ने कुरान और हदीस को समझ लिया है। आज अगर कोई एक बिदअत दीन के अंदर जारी करता है और कुरान और हदीस के दलाइल पेश करता, हम कहेंगे लाओ सलफ में से अपना कोई इमाम लाओ, सहाबा में से कोई लाओ, ताबीन में से लाओ, तबा ताबीन में से कोई अपना साथी लाओ। अगर वो ये बात करे तो आप हक पर, अगर वो ये बात न करे तो तुम अपनी बात में गलत हो। मेरे भाइयों, बिदअत के हवाले से एक बात याद रखें। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब फज़्ल व इल्म सलफ के अंदर एक बात लिखी है कि अम्मा मत्तफ़क़ सलफ अला तरकी फला यजूज़ुल अमल बि लिअन्नहुम मा तरकूहु अला इल्म अन्नहु ला युअमल बि। याद रखो, जिस काम को, जिस अमल को सलफ ने छोड़ दिया उस पर अमल हो सकता, जिस काम को सलफ ने छोड़ दिया उस पर अमल हो सकता।
اس لیے انہوں نے چھوڑا کہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول علامہ ابن حزم اندلسی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر۔ وہ قول کیا ہے؟ علامہ ابن حزم نے اپنے استاد احمد بن عمر بن انس سے بیان کیا ہے، وہ اپنے استاد حسین بن یعقوب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد سعید بن فالون سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد یوسف بن یحییٰ مغامی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد عبد الملک بن حبیب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ابن الماجشون سے بیان کرتے ہیں، وہ جناب انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامه فی هذه الامه یوم شیئا لم یکن علیہ سلفها فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک فرماتے ہیں لوگوں جو سلف صالحین ائمہ دین کے دور میں جو عمل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا، جس پر سلف نہیں تھے وہ دین آج نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں قائم ہے۔ اللہ یاز باللہ جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ آج بدعات کو سہارا دینے کے لیے بدعتوں کی تقسیم ہوتی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے یہ بری بدعت ہے۔ یاد رکھو بدعتوں کی تقسیم جائز۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں، وہ بدعت ہے۔ قربان جائیے علامہ وہی بات الاعتقاد کی، علامہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ 790 ہجری کی وفات ہے آپ کی، الاعتصام کے اندر ایک بات لکھتے ہیں ان ھذا التقسیم امر مخترع لا يدل علیہ دلیل شرعی لأن من حقیقة البدعة بل هو نفسه متضافی لأنه من حقیقة البدعة اللہ يدل علیہ دلیل شرعی لا من نصوص الشریعت ولا من قواعدہ۔ علامہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بدعت کی تقسیم بذات خود ایک بدعت ہے، امر مخترع ہے۔ اس لیے بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں جس پر شریعت کی کوئی دلیل ثابت نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بلکہ بدعت کی جو تعریف ہے وہ بدعت کا رد کرتی ہے، بتاتی ہے کہ بدعت کی تقسیم جائز نہیں ہے۔ امام بیکی رحمت اللہ علیہ احمد بن حسین اپنے دو اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، ابو طاہر الفقی رحمہ اللہ سے ابو سعید بن نبی عمر، دو استاد ہیں آپ کے، وہ اپنے استاد ابو العباس الاسم سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاد محمد بن عبید اللہ المنادی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد شبابہ سے بیان کرتے ہیں، وہ ہشام بن غاز سے بیان کرتے ہیں، وہ نافع سے بیان کرتے ہیں، نافع جناب عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ لکھتے ہیں در و دیوار پر احمد کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول، کل بدعت ضلالہ وان راى الناس حسنہ، کل بدعت ضلالہ وان راى الناس حسنہ، ہر بدعت ضلالت ہے خواہ لوگ اس کو حسنہ کہتے ہیں۔ جو آج بدعات کو دین کی سند پیش کرتے ہیں، دین کے دلائل اور ثبوت میں پیش کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہیں قد فضلتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم علم اصحاب محمد سے فائق ہو گئے۔
جو آج تم قرآن و حدیث کی دلیل پیش کر اپنے بدعت کو سہارا دیتے ہو، قرآن و حدیث کی یہ دلیلیں تو سلف صالحین پڑھتے تھے، اصحاب محمد پڑھتے تھے، ان کے علم میں یہ بات نہ آ سکی، تمہارے علم میں آئی، مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم ان کے علم سے فائق ہو گیا، دنیا کی غلط ترین یہ باتوں میں سے ہے۔ یاد رکھو بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی فی الاسلام سنتن حسنہ، من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن، کہتے ہیں سنت حسنہ بھی آ گئی، سنت سیئہ بھی آ گئی ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اونی لباس میں ملبوس تھے، ان کی حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، آپ نے صدقہ کی اپیل کی، لوگ پیچھے رہے، ایک انصاری صحابی درہموں کی تھیلی لے کر آگے بڑھتا ہے، سب اس کی رغبت سے، اس کی توجہ سے، اس کے عمل سے آگے بڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، ایک عمل مشروع عمل ہے صدقہ، لوگ پیچھے رہ گئے، ایک کی توجہ سے ان کی رغبت بڑھ گئی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ شریعت کا ایسا عمل لوگوں نے کسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ آ کر اس سنت کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے متعلق آگاہی دیتا ہے، لوگ اس مطابق عمل کرتے ہیں، جو عمل کا اجر و ثواب ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مراد تھی۔ اب جس نے گناہ کو عام کیا، ظاہر ہے اس کو گناہ ہو گیا۔ اس روایت کے تیسرے الفاظ کیا ہیں؟ من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف بلایا۔ ہدایت عمل خیر کا نام ہے، ہدایت قرآن و حدیث اور اللہ کی وحی کا نام ہے، مطلب دین کے کسی عمل کی طرف بلایا جس کو لوگوں نے بلا دیا، اس سے یہ مراد بنتی ہے۔ دوسری بات، علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ 792 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ کی کتاب التنبیہ علی مشکلات ہدایہ، اس کے اندر بڑی پتے کی بات کی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ انما احدث بعد عہد الصحابہ لا یکون حسنا، لوگوں صحابہ کے دور کے بعد جو بھی کام ہوگا وہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ دین وہ ہے جو صحابہ نے اپنا لیا ہے، دین وہ ہے، سنتے وہ ہیں جو صحابہ نے اپنا لی ہیں۔ صحابہ کے بعد جو دین، وہ دین یعنی جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ حسنہ ہو سکتا نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا دیکھو لوگ پیش کرتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی، فرمایا کہ کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب سنت ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ کیا ہے کہ یہ تجدید نو کیا ہی خوب ہے۔ یاد رہے گا، کیا ہی تجدید نو، یہ کیا ہی خوب ہے کہ کام نبی پاک کے زمانہ میں ہوا، درمیان میں چھوٹ گیا، ہمارے دور میں اس کا اجرا ہو گیا، مطلب اس کا جو اجرا ہے تجدید نو ہے، یہ کیا خوب ہے۔ یہ دو دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے آخری بات، فغیر مسلم بل عموم قوله تعالی، بل عموم قوله علیہ الصلاۃ والسلام کل بدعۃ ضلالہ لا یخص عنہا شیء۔ یاد رکھو لوگوں یہ بات، یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں کہ نبی پاک کا جو فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے، اس سے کسی بدعت کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات عام طور پر پیش کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، من راہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن وما راہ المسلمون سیئا فہو عند اللہ سیئ۔ یہ دلیل پیش کرتے تھے، ہم بہت زیادہ ہیں، ہم تعداد میں ہیں، ہم سب نے یہ عمل کر دیا ہے۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الالف واللام للعموم بمنزل الکل ولا ھذا یکون اجماعا ولا کلام فی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ المسلمون پر الف لام جو ہے
اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مراد ہیں. یہ تو اجماع ہے، اجماع کی بات ہو رہی ہے. جس کو مسلمان بالاجماع بالاتفاق اچھا کہے اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہے، اور جس کو مسلمان بالاجماع بالاتفاق برا کہے اللہ کے ہاں بھی برا ہے. مراد اجماع سے یہ بات ثابت ہو رہی اجماع ہے، یہ چند لوگوں کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بات کرتے ہیں کہ اصل فی الاشیاء الاباحۃ، اصل میں ساری کی ساری چیزوں میں اباحت اور حلت ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ لہذا ہمارے یہ سارے کے سارے کام جائز ہیں. اب سنیے اس کا جواب سنیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ شریعت کے کاموں کے متعلق بات نہیں ہے، یہ حلال و حرام کے متعلق جو چیزیں کھانے والی ہیں ان کے متعلق ہے کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے، اس میں حلت ہے، الا یہ کہ شریعت اس کو حرام کہہ دے. مگر ایک بات یاد رکھیے، ایک پیغام لے کر جائیے اہل حدیث کا. اہل حدیث دین اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر جس چیز سے منع نہیں کیا گیا، جس چیز سے منع نہیں کیا گیا اس کو اگر حلال کہیں تو بعثت نبی کا مقصد کیا ہے بتائیے ذرا. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ پھر تو اللہ فرما دیتے کہ یہ کام نہیں کرنے، ان کے علاوہ جن سے منع نہیں کیے وہ سارے کے سارے کر سکتے ہیں. شریعت میں ایسا نہیں ہے. مختصر بات کرتے ہیں، بات میری شاید لمبی ہو رہی ہے. بات یہ ہے، رافع بن خدیج انصاری ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک مدینہ تشریف لائے، صحابہ کھجور کی پیمند کاری کرتے ہیں، جس کو تعبیر النخل بھی کہتے ہیں، جس کو تلقی بھی کہتے ہیں، کہ نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو پھینکتے تھے، پیمند کاری کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا شاید یہ بدشگونی ہے، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور آپ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں رک گئے، اور پھلوں میں نقصان آیا. ایک دن آیا، صحابہ نبی پاک کے پاس گئے، اللہ کے نبی آپ نے روکا تھا کہ پیمند کاری نہیں کرنی کھجوروں کی، ہم نے نہیں کی، ہمارا نقصان ہو گیا. اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا تھا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بی. لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں میں بشر. میں کون ہوں؟ انما انا بشر. اور ذخیرہ حدیث کو اٹھائیے، قرآن کریم کو پڑھیے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انا بشر، وہاں انما کا کلمہ ضرور ہے، بغیر انما کے پورا ذخیرہ قرآن و حدیث میں انا بشر تو آپ نے فرمایا ہی نہیں ہے. لوگوں سوائے بشر کہ میں کچھ نہیں ہوں. ہاں میرے پاس ایک منصب ہے جسے نبوت کہتے ہیں، وہ لازوال اعزاز ہے جو میرے اللہ نے میرے سر پہ سجا دیا ہے. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بہ. تمہیں دین کی کوئی بات بتاؤں اس کو لے لیا کرو، مضبوطی سے اس کو لے لیا کرو، اس پر عمل کیا کرو. انما اذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر. یہ میں انسان ہونے کے ناطے سے میں نے ایک رائے پیش کی تھی کہ کھجوروں کی پیمند کاری نہیں کرنی، تمہارا نقصان ہو گیا ہے. انتم عالم امر دنیاکم. کھیتی باڑی کے کام آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتك لله شيئا فخذوه به فإني لن أكذب على الله. نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں میں سوری کرتا ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کے پھلوں میں نقصان آیا ہے، میری وجہ سے پھلوں میں نقصان آیا. میں نے یہ سمجھا شاید بدشگونی ہو رہی ہے، لیکن یہ میری غلطی تھی. جب میں تمہیں اللہ کا دین دوں پھر لے لیا کرو، اس لیے کہ میں اپنے اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ شریعت کے کاموں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اجازت اور اذن کے محتاج ہیں. لوگ کہتے ہیں منع دکھاؤ، کوئی منع کی تو بات ہی نہیں ہے، منع کی بات نہیں. کہتے ہر چیز کی اصل میں اباحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اعمال و افعال کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز میں اصل ہے، آج ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھوں گا، بتائیں اس کو ثواب ملے گا؟ کیوں؟ ہر چیز کی اصل میں اباحت ہے. منع کہاں ہے بتاؤ؟ منع ہے کہیں؟ 5 نمازوں کی جگہ 6 نمازیں رائج کر دے، بتائیں اسلام میں رہ سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اباحت کی بات نہیں ہے.
منع کی بات نہیں ہے، حکم اور اذن کی بات ہے۔ آج کوئی انسان عید الفطر کے دن کو، عید الفطر کو قربانی کرے، نیت بھی اس کی خالص ہو، اللہ کو راضی کرے، اللہ راضی ہو جائے، میں آج قربانی کرتا ہوں، بتائیے اس کی قربانی صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ منع نہیں ہے، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، رسول نے بھی منع نہیں کیا، پھر غلط کیوں ہے؟ ہر چیز کی اصل میں اباحت ہے، قربانی عید الفطر کو جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلک اہل حدیث کو سمجھو کہ دین اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کا نام ہے، منع کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آج بندہ نماز جنازہ سے پہلے آذان کہنا شروع کر دے تو مسلمانوں کو میں نماز کی طرف بلاتا ہوں، ایک انسان فوت ہو گیا، کار ثواب ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھنی ہے، وہ آذان کہتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ بدعتی ہے، کیوں اس کو بدعتی کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اذن نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اذن نہیں ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود اللہ کی جنت کا پتھر ہے، یہ دودھ اور برف سے زیادہ سفید تھا، اولاد آدم کی شرک اور گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، اس کو دنیا حجر اسود کہتی ہے۔ انی لعالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلکا ما قبلتکا۔ جناب عمر کے ایمان پہ قربان جائیے، کہتے ہیں میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی انتہا ہے، حجر اسود تو اللہ کی جنت کا پتھر ہے، تو مبارک پتھر ہے، تو مبارک پتھر ہے، اگر میرے آقا مولا محمد کریم تجھ کو بوسہ نہ دیتے میں عمر تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھ لیا، یہ رب کا دین بن گیا، اس کی شریعت بن گئی۔ پیغمبر اسلام تجھے بوسہ نہ دیتے تو دین کبھی ہو سکتا؟ منع والی بات بولے، منع والی بات۔ ایک آدمی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو مسجد میں آتا ہے، آخری بات کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے شہر اڑائے گا، تمام مقامات فکر اپنی اپنی مسجدوں میں جائیں گے، کہیں گے اس انسان کو روکیں اس کو، سپیکر بند کر دیں، یہ بدعت کر رہا، غیر شرعی عمل ہے، یہ شریعت اور دین نہیں ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ مجھے کیوں روکتے ہو؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ میں اذان کہتا ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ روکنے کی کوئی مجھے وجہ بیان کر دیں۔ وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہلوائی، توجہ دے، وہ کیا کہے گا؟ اذان کہلوائی نہیں، اذان سے روکا، منع بھی نہیں کیا، تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے قرآن سے دلیل پیش کرے گا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس انسان سے بڑھ کر کس انسان کی بات بھلی ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت کی طرف، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت تو صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تب پہلے مسلمانوں نے پڑھی، انہوں نے یہ اذان ثابت نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تو غلط ہے، وہ صحیح تھے، ان کا فہم صحیح تھا، ان کا علم صحیح تھا، تو غلطی پر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ وہ کہے گا اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نبی پاک نے اذان نہیں کہلوائی، وہ کہے گا منع بھی تو نہیں کیا، پھر عید کی اذان کو جمعہ کی اذان پر قیاس کرے گا۔ وہ کہیں گے پہلوں نے قیاس نہیں کیا، وہ زیادہ حق رکھتے تو قیاس کریں، تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اسی اصول اور ضابطے کو اپنا لیا جائے دنیا میں بدعت نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ اصول یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑا رکھا وہاں کھڑے ہو جائیے، وہاں بیٹھایا وہاں بیٹھ جائیے۔ آخری بات امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حمید بن مسعدہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد زیاد بن ربیع سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد حضرمی مولا آل جارود سے بیان کرتے ہیں، وہ نافع سے عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں شخص نے چھینک لگائی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، رسول اللہ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میں بھی اللہ کی تعریف
तारीफ करता हूँ, मैं भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजता हूँ। लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके में अल्लाह के पैगम्बर की तालीम नहीं है। तालीम क्या है? तालीम ये है कि जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहना है, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं कहना है। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है। आप सल्लम ने नहीं फरमाया नहीं कि वो दीन नहीं बन सकता। ये जो मना की बात है कि मना दिखाओ, ये तो बात ही सही नहीं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।